نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 5واں سپارہ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 59۔ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کو امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دو چیزوں پر مضبوطی سے کاربند رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے جس طرح کہ یہ کتاب اللہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز اس کے ساتھ بھی عطا کی گئی ہے۔ میں اسے کچھ عرصہ قبل بھی اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری ذات پر یقین رکھنے والوں اور میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، تمہارا اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ، تم اللہ کی فرما برداری کرنا، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، واولی الامر منکم، اور ان میں سے جو صاحب امر لوگ ہیں ان کی بات بھی ماننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کی توضیح کرتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہے کہ تم علماء کی اطاعت کرنا۔ میں نے اس سے کچھ عرصہ قبل بھی اس پر بیان کیا تھا کہ علماء کی اطاعت یا حکمران کی اطاعت وہ بھی اولی الامر منکم میں آتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متحدی میں اطاعت ہے، الگ اس کا کوئی وجود نہیں۔ الگ اگر کتاب اللہ سے کوئی باقاعدہ ایک حیثیت رکھتی ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی عالم کی اطاعت ہوگی تو بھی کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحدی میں ہوگی۔ کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ کی اطاعت ہوگی تو وہ بھی کتاب اللہ اور سنت کی متحدی میں ہوگی۔ کسی حکمران، کسی کمانڈر کی ہم بات مانیں گے تو وہ بھی کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحدی میں ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا سمع ولا طاعۃ فی معصیۃ، لوگوں معصیت کے کام میں سمع و طاعت نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ اہل حدیث حضرات میں یہ بات بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور بڑے بڑے علماء کرام یہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ ہمارا منہج سلف صالحین کا منہج ہے
جو سلف صالحین محدثین کا طرز عمل طریقہ کار ہے، جو ان کا منہج ہے، وہی ہمارا منہج ہے۔ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جو مختلف مسلمان طبقات میں تقسیم ہوئے ہیں، 4 فقہ دنیا میں معروف اور متداول ہیں: فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ حنفی، اور ان کے پھر پیروکار لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے امام بڑے بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ گزرے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے ہمارا منہج وہی ہے۔ یہ بات در حقیقت دنیا میں مسلمانوں ہی کے اندر مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے کی ایک بنیاد بنی ہے۔ یہ بات آج دانستہ یا نادانستہ طور پر بڑے بڑے علماء اہل حدیث کی زبان پر یہ لفظ ہے، ہمارا منہج وہ ہے جو محدثین کا منہج ہے، سلف صالحین کا منہج ہے، ہم اس پر کاربند ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے، ہمارا منہج کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین، فقہاء، علماء، محققین، ان کی ہر وہ بات جو قرآن و سنت کی متحدی میں ہوگی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایسی بات آ جائے جو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہو، تو پھر وہاں ہم اس محدث، اس امام، اس فقیہ کا شخصی عزت اور احترام تو کریں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارا منہج کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محدثین اور سلف صالحین کا منہج یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی متحدی میں تسلیم کیا جائے گا۔ آپ فقط یہ جملہ کہہ دیں کہ جو سلف صالحین کا منہج ہے وہ ہمارا منہج ہے، تو در حقیقت یہ مستقبل میں بہت ہی گہرے منفی اثرات مرتب کرے گا۔ میں اس پر بھی آ رہا ہوں۔ اب یہاں اہل حدیث حضرات میں اس سے پہلے انتظامی اختلافات کی بنیاد پر مختلف گروہ بندیاں تھیں، لیکن منہج ایک تھا، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف جماعتیں بنی، لیکن وہ انتظامی نوعیت کی تھیں، منشور ایک تھا۔ لیکن اب یہ بات ایک ٹھوس حقیقت بن چکی ہے کہ اب اہل حدیث حضرات ہی میں نظریاتی اعتبار سے تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب اہل حدیث ہی کے نام پر شیعت رواج پائے گی۔ آپ میری بات کو مجھے کا خیز مت سمجھیے گا، اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے کہ آنے والے وقت میں اہل حدیثوں ہی میں شیعت رواج پائے گی۔ اور دوسری بات جس کی آج تک ہم تردید کرتے آئے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، اب وہ چیز بھی ان میں رواج پا رہی ہے، اور یہ اس قسم کے جملے، اس قسم کے اظہار خیال کیا سمجھتے ہیں سننے والے کے ذہن میں، اگرچہ وہ اس بات کو وہ عالم دین سمجھتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی متحدی میں ہم سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرتے ہیں، لیکن عام آدمی اس بات کی سینس نہیں رکھتا۔ جب اس کے دل و دماغ میں یہ بات جائے گی کہ جو سلف صالحین کا منہج ہے ہم اس کو فالو کریں گے، تو سلف صالحین کے من میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں، جو کتاب و سنت سے جہاں ٹکراؤ آتا ہے وہاں ہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور یہ بات کچھ ڈکی چھپی نہیں، معلوم اور ثابت شدہ بات ہے۔ لیکن اب اہل حدیثوں میں 3 نظریاتی اعتبار سے 3 طبقے تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک وہ جو اس اہل حدیث کے نام پر شیعت کو رواج دیں گے، اور دوسرا طبقہ تقلید کو۔ اس میں مدارس نے بڑا کردار ادا کیا۔
کہ ان کا معیار تعلیم اس قدر ناقص ہے کہ وہ شخص جو عربی زبان کی الف بے سے بھی واقف نہیں، انہوں نے سند فراغت انہیں بھی دی ہے۔ کافی عرصہ پہلے، تقریباً آج سے کوئی 10-11 سال پہلے، یونس ڈار صاحب محترم، اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا یہ طریقہ کہا تھا، بعض طلباء جامعہ محمدیہ سے آتے اور وہ کہتے تھے ہمیں کوئی کتابیں چاہیے، اسلامی احادیث کی کتابیں چاہیے، یہ لے کے دیا کرتے تھے۔ چند دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو کتابیں لے کے دے دیں۔ ایک دن ایک نوجوان جامعہ محمدیہ سے آیا، وہاں سے فارغ ہوا تھا، اس نے ان سے کہا جی مجھے سیاستہ لے دیں مترجم، بیکورڈ علاقہ ہے تو میں خود نہیں خرید سکتا، آپ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس کو آپ کتابیں لے دیں۔ یہ چلے گئے تو وہ نوجوان میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سوال کیا کہ یار تم 7 سال عربی پڑھتے ہو، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، کتب احادیث تم پڑھتے ہو، تو آخر جب کتابوں کی بات آتی ہے تو تم مترجم کتابیں لیتے ہو، کیوں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بیکورڈ علاقہ ہے تو وہاں ظاہری بات ہے عربی کو لوگ نہیں سمجھتے، تو مترجم کتاب ہوگی، کوئی حدیث کسی کو دکھانا ہو تم دکھا سکتے ہیں، نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوران گفتگو میں نے اسے پوچھا کہ اسم میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ اسم میں کتنے زمانے ہیں؟ کہنے لگا جی 3۔ میں نے کہا تمہارے نام میں کون سا زمانہ؟ بھائی اسم اور فعل میں حد فاصل یہ ہے کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، ان دونوں میں حد فاصل ہے۔ اب 7 سال جس کو آپ نے پڑھا کر کے سند تھما دی اور وہ اس منبر پہ بیٹھ کے قرآن و سنت سنائے گا، جسے یہ معلوم نہیں کہ اسم میں زمانہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور آپ جائیں ان کا ریکارڈ چیک کریں، ان مدارس کا، ان سے پوچھیں کہ آپ کے مدرسے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے طالب علم ہیں جو پاس ہوئے ہیں اور کتنے فیل ہوئے ہیں، کیا شرح آپ کی 100% آئے گی۔ مدارس میں جو آخری سال میں طلباء پڑھتے ہیں، جن کو سند فراغت دی جاتی ہے، ان میں کوئی فیل بھی ہوا ہے؟ شاید بڑا شاد کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے جہاں آپ اس معیار کے، بلا شبہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ بڑے بڑے گوہر نایاب انہی مدارس سے نکلے ہیں، اس بات سے بھی سرمو انحراف نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہی مدارس سے ایسی کھیپ بھی نکلی ہے کہ جنہیں عربی زبان کی الف با بھی نہیں آتی، اور پھر وہ اس منبر پر بیٹھ کر قرآن و سنت سنائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ حافظ عبد المنان نور پوری کو فالو کریں گے، وہ مبشر احمد ربانی کو فالو کریں گے، وہ صلاح الدین یوسف کو فالو کریں گے۔ اپنی جو تحقیق ہے، اپنا جو مطالعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیسے کرے گا؟ اس کو پڑھنے نہیں آتا۔ ایک دفعہ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ کچھ کتابیں چاہیے، لے دیں، عربی کتابیں تھیں، یہ کہنے لگے پڑھے گا کون؟ میں نے دے دو سو، عربی کتابیں پڑھنی ہے کن، بڑی مشکل سے قائل کیا وہ کتابیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس معیار کے علماء آپ تیار کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ پھر وہاں تقلید جنم لے گی، اور اب برملا اس کا اظہار شروع ہو چکا ہے کہ ہمارا منہج صلی الصالحین کا منہج ہے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ جو اپنے اندر تحقیق کا، مطالعے کا جذبہ تھا، اس کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ جو ہوگا وہ وہی کہ جن کا منشور صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ گروہ بھی انہی میں سے ہوگا جو کہیں گے کہ ہمارا منہج بھی قرآن اور سنت مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے قابل عمل بھی صرف کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ ہے، ہر وہ بات جو قرآن و سنت یا حقائق کے منافی ہوگی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، خاص صالحین کا وہ منہج ہوگا، محدثین کا وہ منہج ہوگا، محققین اور فقہاء کا منہج ہوگا، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا لطیف اشارہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا،
اے میری ذات پر یقین رکھنے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں، صاحب علم بھی ہیں یا صاحب اقتدار ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ نے تصریح کر دی کہ لا طاعۃ فی معصیت، معصیت کے کام میں اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکمران یا عالم کی اطاعت جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحدی میں ہوگی۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم رسول کی، یہاں دونوں جگہ الگ الگ فعل استعمال کیا ہے، الگ لفظ استعمال کیا اطاعت کا۔ لیکن جب اولی الامر کا لفظ بولا تو وہ یہ نہیں کہا کہ وَأَطِیعُوا اولی الامر، وہاں لفظ اطیعوا نہیں کہا بلکہ آگے بولا وَأُولِي الْأَمْرِ، جو اس بات کا غماز ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی مدد کی ہو۔ اس سے آگے صراحتاً حتمی طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو تو پھر جب تمہارا کسی معاملے میں تنازع پیدا ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ صادر کرنا۔ میرے صرف اور صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج فی زمانہ جہالت علم کے لباس ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برگ طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہمارا عالمیہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس بات سے خبردار رہنا۔ میں صرف اور صرف آخر میں آپ کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنا کر بات ختم کروں گا۔ امام ابن قیم نے اعلام الموقعین کی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پیچھے بڑی تیزی سے فتنے آ رہے ہیں اور مال کی کثرت ہوگی۔ قرآن جو ہے یہ عام ہاتھوں میں ہوگا، مرد، عورت، نوجوان، بچے سب اسے پڑھیں گے، سیاہ و سرخ سبھی اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک آدمی قرآن پڑھے گا پھر کہے گا کہ لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے، پھر وہ مسجد میں جم کر کے بیٹھ جائے گا اور قرآن و سنت سے ایسے ایسے نکات نکالے گا کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہوگا کہ لوگ میری طرف مائل ہوں، میری طرف راغب ہوں، کوئی نئی چیز نکالوں گا تو لوگ راغب ہوں گے۔ اس مقصد کے تحت لوگ پھر قرآن و سنت کو استعمال کریں گے۔ اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ عالم جو ہے وہ شیطان کی زبان بولنا شروع کر دے اور منافق جو ہے اس کی زبان پہ حق جاری ہو جائے۔ ایسی حالت میں تم حق کا ساتھ دینا، یہ مت سمجھنا کہ یہ بہت بڑے عالم نے بات کی ہے تو لہذا درست ہے۔ حالانکہ لوگ حیرت زدہ ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا عالم اس نے کیا بات کہہ دی، کیسی بات کر دی، لوگ حیرت میں ہوں گے۔ لیکن تم یہ خبردار رہنا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم رسید کر دینے والی ہے۔ اللہ سے جو اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہماری ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرما۔ اے خالق کائنات ہماری تمام تر جائز حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ خالق کائنات ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ تو درگزر کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اے خالق کائنات ہم سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔